السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ اسٹریٹجک انسائٹ کے اس ایپیسوڈ میں آئی ویلکم یو۔ ملک میں بجٹ پیش ہو چکا ہے، حکومت اسے عوام دوست بجٹ کہہ رہی ہے اور اپوزیشن بضد ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ اس کے اندر ایک اہم بات دفاعی بجٹ کی ہے۔ دفاعی بجٹ پر پاکستان نے 1370 روپے لگائے ہیں اور 1370 ارب روپے لگے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تعلیم 108 ارب روپے پر گئی ہے اور صحت پر 22 ارب روپے لگے ہیں۔ مجھے صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح کیا ڈیفنس ہی سارے پیسے لے جا رہا ہے؟ بجٹ میں سارا پیسہ کیا ڈیفنس پہ جا رہا ہے؟ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے بالکل صحیح، فیڈرل ڈیفنس بجٹ انویل کیا گیا 1370 ارب روپے ڈیفنس کے لیے اور 108 ارب روپے ہائر ایجوکیشن کے لیے اور 22 ارب روپے ہیلتھ کے لیے۔ بہت زیادہ ڈفرینس لگتا ہے، اور میں نے بھی یہ بات مین آن دا اسٹریٹ سے سنی کہ جی پوائنٹ سم تھنگ اخراجات ہوتے ہیں بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے، جبکہ ڈیفنس ایک بڑا شیئر لے جاتا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ آلموسٹ 10 ٹائم سے بھی زیادہ کا فرق ہے ایجوکیشن اور ڈیفنس کے بجٹ میں۔ لیکن کنوینئنٹلی یہ بات شاید بھلا دی جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم اور صحت کے اختیارات صوبوں میں چلے گئے، اور NFC ایوارڈ کے تحت 48% کے لگ بھگ شیئر صوبوں کو ملتا ہے۔ یہ فیڈرل بجٹ ہے، یہ 52% بجٹ ہے پاکستان کا، باقی 48% پروونسز دیں گے جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سپینڈنگ ہوتی ہے اور ڈیفنس کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو ٹوٹل ہیلتھ ایجوکیشن سپینڈنگ کو ٹوٹل ڈیفنس سپینڈنگ سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے سٹیٹس نہیں لیتا۔ جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سٹیٹس ہیں کہ جی 1370 ارب روپے ہم نے ڈیفنس پر لگایا اور ہمارا GDP ہے وہ 47,000 ارب روپے کے قریب ہے، یعنی کہ 2.7% آف دا GDP ڈیفنس اسپینڈنگ بنتی ہے یا 2.9% بنتی ہے۔ 2017 میں یہ فگر جو ہے وہ 2.72% پر تھی۔ 860 ارب روپے ہم نے لگائے تھے اور 31,500 ارب روپے کا ہمارا GDP تھا۔ اور اب جو میں لیکن فگرز بتاؤں گا نا وہ پاکستان گورنمنٹ کی فگرز نہیں ہیں کہ لوگ کہیں کہ کوئی سلیکٹڈ فگرز ہیں۔ دیز فگرز ہیو بین ٹیکن فرام دا ورلڈ بینک آفیشیل ویب سائٹ، کوئی بھی بندہ ادھر دیکھ سکتا ہے، اور سپری سے لی گئی ہیں، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے، جو کہ دنیا کی ملٹری اسپینڈنگ کو مانیٹر کرتا ہے۔ 2017 میں ان کی لیٹسٹ فگر تھی ورلڈ بینک کے پاس، تو اسی کو کمپیئر کر رہا ہوں۔ 2017 میں پاکستان کا GDP پرسنٹیج کے لحاظ سے ہیلتھ پر ایکسپینڈیچر تھا 2.9%، اور پاکستان نے $9 بلین لگائے تھے ہیلتھ پر سب ملا کر، اور اسی طرح آلموسٹ $9 بلین ہی پاکستان نے لگائے تھے ایجوکیشن پر۔ 2.9% ہی شیئر ایجوکیشن کا بھی ہے، اور اس سال ڈیفنس کا شیئر 3.7% تھا اور اس پہ آلموسٹ $11 بلین لگے تھے۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر $18 بلین لگے اور ڈیفنس پر $11 بلین لگے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بالکل صحیح ہیفٹی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ ہیلتھ ایجوکیشن بجٹ سے بہت کم ہے یا ان کا کوئی پروپورشنیٹ مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، لیکن پھر آپ پرفارمنس بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، میں کوئی بہت زیادہ پرو آرمی نہیں ہوں، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہنی چاہیے کہ آپ انڈیکسز سے جج کرتے ہیں چیزوں کو۔ آپ پاکستان کے لٹریسی ریٹ دیکھیے 57%، جی ڈاکٹر، یہ ایجوکیشن کا ایک انڈیکس ہے۔ اوور آل پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھ لیجئے، ہیلتھ کے انڈیکس دیکھ لیجئے، تو یار پاکستان تو دنیا کے پہلے 150 ممالک میں بھی نہیں آتا۔ لیکن ملٹری کا اگر گلوبل فائر پاور انڈیکس آپ دیکھیں، اور وہ کوئی جذبہ جوش نہیں کاؤنٹ کرتے، وہ ٹینک، توپیں، طیارے اور ملٹری ریڈینس وغیرہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق پاکستان کے اس ڈیفنس بجٹ سے جو ہم نے آرمی اور آرم فورسز تیار کی ہیں، جو کہ ہمارا 3.7% آف دا GDP ہے، وہ دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ بات تو بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ ملٹری پہ جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ پروف بھی کر رہے ہیں، جتنے اور سسٹمز پہ پیسے لگ رہے ہیں جیسے ہیلتھ اور ایجوکیشن، وہ تو دیکھیے ملٹری آلسو لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ فار، اس پر ہم آئیں گے بھی، لیکن ایک لڑکا کلاس میں ایک پیپر میں 100 میں سے 50 نمبر لیتا ہے، آپ اس کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ کی سیکنڈ ڈویژن ہے، لیکن جو 100 میں سے 5 نمبر لے رہا ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اور ملٹری ہمیشہ نیشن بلڈنگ میں ملٹری سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کے حالات دیکھیے، اس پر ایکسپینڈ ہونے والا بجٹ دیکھیے، اور اس کے پھر ریزلٹس دیکھیے کہ وہ کدھر جا رہا ہے پیسہ۔ ملٹری کا پیسہ تو پھر بھی کچھ نظر آ رہا ہے نا، آپ وار اگینسٹ ٹیررزم میں کچھ کامیاب رہے ہیں، گلوبل فائر پاور انڈیکس میں آپ کا 10واں نمبر ہے، آپ انڈیا کو اگر افیکٹولی ڈیٹر کر رہے ہیں جیسے کہ بالا کوٹ میں دیکھا گیا، تو 2019 میں انڈین جارحیت پر تو کچھ نہ کچھ ان کی پرفارمنس پھر بھی نظر آتی ہے، ان کے بجٹ سے الائن نظر آتی ہے۔ یا تو یہ کوئی ایسی بات ہوگی جی پاکستان کا بجٹ بہت زیادہ ہو، آپ باقی ملکوں سے کمپیئر کریں۔ میں یہی سوال میرا تھا، کیا ہمیں اتنے بڑے دفاعی بجٹ کی ضرورت بھی ہے ڈاکٹر صاحب
کہ یا ہم بس ایک پرسیپشن ہے کہ جی ملٹری کا اتنا بجٹ ہوگا اور یہ ہوگا؟ دیکھیں اس سوال کا جواب میں دو طریقے سے دوں گا. ایک تو کمپیریٹیو فیکٹرز ہیں کہ دنیا میں کس طرح ہوا کا رخ چل رہا ہے, کس طرح لوگ ڈیفینس اسپینڈنگ کر رہے ہیں, اور دوسری چیز ہے پاکستان کی آبجیکٹیو ریئلٹیز. پاکستان کا آپ جغرافیہ دیکھیں, 2250 کلومیٹر لمبی ڈیورنٹ لائن بھی اسی فوج نے گارڈ کرنی ہے. انڈیا کا 1600 کلومیٹر لمبا ریڈ کلف بارڈر بھی اسی فوج نے گارڈ کرنا ہے, جدھر انڈیا نے میسو آرمر کنسنٹریشنز, ٹینکوں کی فوجیں, نت نئے ہوائی جہاز, ان کا سارا کچھ مال مسالہ ریڈی ہے, ہماری طرف فوکس ہے. انڈیا کے اندر عادل ڈار جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ساری عمر رہا, ایک بام بلاسٹ کرتا ہے انڈین ظلم و جبر سے تنگ ہو کر, اور وہ کشمیر میں نہیں پراپر پاکستان کے اندر بالا کوٹ کے اندر بم مار کے چلے جاتے ہیں. یہ حالات ہیں ان کی میلیولنٹ انٹینشن کے. سیاچن کا وہ خطہ جدھر بقول صدر ضیاء الحق کے گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی, وہ بھی انڈیا نے نیوٹرل نہیں رہنے دیا اور اس میں اپنی فوج داخل کر دی. حالانکہ وہ بھی اگر آپ لائن ڈیمارکیشن دیکھیں پاکستان کی طرف بنتا ہے. 1 انچ ہم خالی چھوڑتے ہیں تو انڈیا اس کو آکوپائی کر لیتا. تو اس بیس پہ اگر ہم کہیں گے ہمیں ڈیفنس بجٹ کی ضرورت نہیں ہے, ڈیفنس ریڈینس کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ کسی فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں, پھر آپ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے رہنا ڈیزرو نہیں کرتے. دوسری بات کمپیریٹیو دیکھیں نا, پاکستان 4 جنگیں لڑ چکا ہے انڈیا سے, جس میں سے 3 انڈیا نے انیشیٹ کی. سیاچن والی بھی, 71 والی بھی, 48 والی بھی, جب انہوں نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا جو کہ مسلم میجورٹی تھا. اب آپ دیکھیے سنگاپور کی مثال لے لیں. سنگاپور کی تاریخ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, ان کی آبادی بھی بہت کم ہے پاکستان سے. سنگاپور کا ملٹری بجٹ پاکستان سے زیادہ ہے. سنگاپور کا ملٹری بجٹ سپری کے مطابق $11 بلین, پاکستان کا $10 بلین ہے. اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ پاکستان سے دگنا ہے. انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہماری پرائم ایڈورسری سمجھی جاتی ہے $73 بلین ہے, پاکستان سے 7 گنا سے بھی زیادہ ڈیفنس بجٹ ہے. پاکستان انڈیا کے 7 گنا ڈیفنس بجٹ کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے. پھر آپ پر کیپیٹا پہ دیکھ لیں, پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے. پاکستان کی عوام پر ایک آ جاتا ہے جی بہت بوجھ پڑتا ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا. پاکستان کی پر کیپیٹا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے $47, اور یہ بھی فگر سپری سے لی گئی ہیں, یہ ساری نیوٹرل آرگنائزیشن سے. $47. اسرائیل کا ایک بندہ $2400 کا بوجھ اٹھاتا ہے. ایک امریکن $2200 کا بوجھ اٹھاتا ہے, ایک پاکستانی $47 دیتا ہے. اور ٹھیک ہے پاکستان کی آبادی اسرائیل کی نسبت بہت زیادہ ہے, تو ہم بڑی آبادی والے ملک کو کمپیئر کر لیتے ہیں. بھارت کی آبادی ہم سے 7 گنا زیادہ ہے. بھارت کی پر کیپیٹا ڈیفنس ایکسپینڈیچر پاکستان سے زیادہ ہے. ترکی کی پر کیپیٹا ڈیفنس ایکسپینڈیچر پاکستان سے 5 گنا ہے. سری لنکا کی پر کیپیٹا ڈیفنس ایکسپینڈیچر پاکستان سے زیادہ ہے. تو دیکھیے تنقید ضرور کرنی چاہیے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. all's not well anywhere in Pakistan, be it the army or the civil institution. لیکن ہر کسی کو برابر کرنا یا کسی ایک انسٹیٹیوشن کو سنگل آؤٹ کرنا نفرت پھیلانے کے لیے, یہ کچھ اینٹی نیشنل بات تو زیادہ لگتی ہے ان آبجیکٹیو فیکٹرز کے سامنے. کیونکہ اب ہم یہ فگرز کوئی سلیکٹڈ گورنمنٹ, کوئی کوکڈ اپ فگرز یہ نہیں ہیں, یہ انٹرنیشنل ادارے دے رہے ہیں. اور اس میں کہیں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پاکستان کو ڈسپروپورشنیٹ اخراجات کر رہا ہے اپنے ڈیفنس پر, جبکہ پاکستان کو بڑی ریئل تھریٹس بھی ہیں. تو اگر آپ اس بیس پر کہتے ہیں کہ فوج سارا ملک کھا جاتی ہے, 3.7% فوج پر جا رہا ہے, باقی 97% کدھر جا رہا ہے, 96% کدھر جا رہا ہے, ہیلتھ ایجوکیشن کا بجٹ کدھر جا رہا ہے, ڈیولپمنٹ کا بجٹ کدھر جا رہا ہے. یہ حیران کن بات ہے ڈاکٹر صاحب. اور اس کے بعد پاکستان بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہے کہ انڈیا $73 بلین میں پاکستان سے دگنی تگنی فوج تیار کرتا ہے. ہم ان سے 7 گنا کم بجٹ میں اس لیول کی فوج تیار کر رہے ہیں. بجٹ ان کا 7 گنا ہے, فوج ان کی ڈبل ہے. اب جو بالا کوٹ, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان آرمی, پاکستان ملٹری کی ایفیشنسی انڈینز کی نسبت کئی ٹائم زیادہ ہے. جبکہ آپ لٹریسی میں دیکھیں, آپ باقی انڈیکیٹرز دیکھیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ہر چیز میں انڈینز ہم سے بہت آگے. تو لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ یا تو آپ کوئی میسوکسٹک ٹینڈنسی رکھتے ہیں یا آپ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں لوگ ہمیشہ سے. میں نے یہ پرسیپشن, اس میں بھی شامل ہوں, کہ فوج جو ہے اس ملک کا بجٹ کھا جاتی ہے. یہ ہمیشہ پرسیپشن پہ بات ہوتی ہے. لیکن یہ بات بہت سارے لوگوں کو اس بجٹ میں آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کس طریقے سے اس بجٹ کی کیا ایلوکیشن اور پاکستان کی آرمی پرفارم کیا کر رہی ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اگین اب اس میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن آف کورس آل از ناٹ روزی ود دا آرمی ایز ویل. ٹھیک ہے کہ ہمارا بجٹ بھی کم ہے انڈیا کی نسبت اور سارا کچھ, لیکن آپ نے اپنے ریسورسز میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے.
انڈیا کا ڈیفینس بجٹ R&D میں بہت زیادہ لگتا ہے ہم سے. انڈینس افورڈ کر سکتے ہیں اس کو, ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن پھر ہم اس طرح انڈین سے بتدریج پیچھے رہتے جائیں گے, ہر سال کے ساتھ گیپ بڑھتا جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ کریٹیکل پوائنٹ آ جائے گا جب ہم انڈینس کے سامنے کھڑے بھی شاید نہ ہو سکیں گے. ایک تو اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انکریز اور اکنامک پروڈکٹیوٹی, لیکن وی ہیو ٹو بی کریٹو ود دا ڈیفینس اسپینڈنگ ایز ویل. ایک تو انکنونشنل جو اسپیکٹ ہے اس پر بھی توجہ زیادہ دی جا سکتی ہے, وہ بھی کاسٹ افیکٹو زیادہ ہوتا ہے. ایران کے کیس میں یہ چیز نظر آئی کہ ایران میں IRGC کے انکنونشنل نیٹ ورک ہر ڈسٹرکٹ لیول پر بھی موجود ہیں, اینڈ دیٹ واز اے فیکٹر جس وجہ سے امریکنز ان پر انویڈ نہیں کرتے کہ انہیں ہر جگہ گوریلا جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے. لیکن اس کے لیے آپ کی قوم میں آئیڈیالوجیکل کنفارمیٹی ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈس یونٹی ہی پھیلائی جاتی ہے, یونٹی نہیں. پھر اسرائیل کی مثال لیں, اسرائیل سب کچھ امپورٹ کرتا تھا, لیکن انہوں نے اپنی انجینوٹی سے کام لیا, ان کے لڑکے لڑکیوں نے بہت محنت کی, اور اب ناؤ دے آر نیٹ آرمز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے اس میں کچھ کوششیں کی ہیں, F-17 تھنڈر بھی چین کے تعاون سے بنا ہے, لیکن ہم لوگ میجورٹی نیٹ امپورٹر ہیں. اور ایک ہماری آرمی میں بھی یہ انفارچونیٹ ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے کہ کریٹیوٹی کو زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, کیونکہ اگین آپ نئی چیزیں بنائیں گے وہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی جتنی سکہ بند کمپنیز کی ہیں, لیکن آپ ٹرائل اینڈ ایرر سے لرن کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں, ان کو کریٹو ہونے کا کانفیڈنس دیتے ہیں. یہ چیز ایئر فورس میں فارچونیٹلی سب سے زیادہ نظر آتی ہے پاکستان آرم فورسز میں, اور ان کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے ہیں. نیور دا لیس ہمارے سامنے چیلنج بہت بڑا ہے. اس چیلنج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی سکسیسز پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا اونلی تھنگ دیٹ میٹرز is whether you win or you lose. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی تعداد کتنی کم تھی, آپ کے ریسورسز کتنے کم تھے. You have lost, ختم, finish. We need to make sure that we do not lose, اور اس کے لیے ہمیں 7 گنا بڑے ملک کا مقابلہ کرنا ہے, 7 گنا بڑے ڈیفینس بجٹ کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہمیں 7 گنا سے بھی زیادہ ایفیشنسی چاہیے, 7 گنا سے بھی زیادہ کریٹیوٹی چاہیے. اس چیز میں ہم لوگ 7 گنا تو کیا شاید 2-3 ٹائمز پر بھی نہیں ہے. We need to up our level in that. اگر ہم نے آرمی کو کوئی مشورے ہی دینے ہیں تو اس ٹائپ کے فضول مشورے کے آرمی ڈیفینس بجٹ کھا جاتی ہے, ڈیفینس بجٹ کٹ کریں, دیٹس ناٹ دا وے ٹو گو. بلکہ ڈیفینس بجٹ تو زیادہ بھی کرنا پڑے. جیسے ایٹم بم انہوں نے, بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھا کر بھی بنائیں گے. ہم نے بڑی ہارڈ شپ اٹھائی لیکن بنایا, آج وہ ہماری سلامتی کی ضمانت بنا ہوا ہے. اسی طرح ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا, ڈیفینس بجٹ انکریز بھی بے شک کرنا پڑا تو کریں گے, لیکن ڈیفینس بجٹ انکریز کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس کی افیکٹیوٹی کو انکریز کرنا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, شکریہ بہت بہت. ویورز, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی قیمتی آراء کو دیکھا. آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں, اور چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ دفاعی بجٹ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے. شکریہ.